السلام علیکم۔ آج ہم اس نیوز پہ بات کریں گے جو کہ ڈان میں جمعہ والے دن شائع ہوئی ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان نے جو ہے وہ طالبان کے خلاف طاقت استعمال کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ بات انہوں نے افغانستان سے آئے ہوئے یوتھ ڈیلیگیشن نوجوانوں کے ایک وفد سے بات کی اور وہاں پہ کچھ میڈیا کے لوگ بھی موجود تھے۔ یہ گفتگو انہوں نے ان کے سامنے کہی۔ انہوں نے یہ کنفرم کر دیا ہے کہ پاکستان کسی بھی ملٹری فورس کو کسی بھی صورت یا مزید اب طالبان کے خلاف استعمال نہیں کرے گا۔ دوسری بات جو انہوں نے کی کہ مجھے یہ امپریشن ایسا فیل ہوتا ہے کہ کابل سے یعنی افغان گورنمنٹ کی طرف سے یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان لیڈرز کے خلاف ملٹری ایکشن لے، طاقت کا استعمال کرے، خاص طور پہ وہ جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ بات میں آپ کو پھر بھی کہہ دوں، یعنی دوبارہ سے یقین دہانی کرا دی جائے کہ طالبان فیملیز جو یہاں پر موجود ہیں ان کے خلاف کسی بھی قسم کا جو ہے ملٹری ایکشن نہیں لیا جائے گا، کیونکہ ماضی میں بھی اس طرح اگر ایکشن لیے گئے تھے تو اس کے کبھی بھی کوئی پازیٹیو یا فروٹفل نتائج حاصل نہیں ہوئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے بالکل واضح طور پر کہی ہے اور اس بات کو انہوں نے اس میٹنگ کے اندر جو ہے تصدیق کر دی ہے۔ فردر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان جو ہے ان کو یہاں سے کنٹرول جو ہے اگر ان پہ طاقت استعمال کی جائے گی تو وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گے۔ ڈیفینیٹلی فورس کا جو اپوزٹ ریئیکشن ہے وہ بھی ایک ریٹیلیشن ہوتا ہے، بغاوت ہوتی ہے، اس لیے اس قسم کے تاثر کو انہوں نے یہاں سے ختم کیا ہے کہ ملٹری ایکشن استعمال کیا جائے گا۔ فردر انہوں نے ایک نیوز اور کہا کہ افغان گورنمنٹ اور کابل سے یہ احساس دلایا جا رہا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ طالبان کی شوراز اور ہبس موجود ہیں پاکستان میں۔ تو انہوں نے یہ بولا کہ یہ صرف الزام ہے، اگر اس کا ہم نے ان سے کئی دفعہ ثبوت مانگا ہے افغان گورنمنٹ سے کہ آپ ہمیں ثبوت دے دیں، آپ ہمیں وہ پلیسز بتا دیں کہ کہاں پہ شوراز ہیں اور ہمیں تو ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، کہ تاحال یہ صرف الزامات ہیں، اس طرح کا کوئی ثبوت نہیں دیا گیا۔ جی، تو اب مزید انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر یہ شوراز یہاں پر موجود ہے تو ہمیں اس کے پروف دے دیا جائے تاکہ ہم ان کے خلاف کوئی ایکشن لیں، لیکن فی الحال تک یہ صرف الزامات ہیں، کسی بھی قسم کا کوئی ایویڈنس، کسی بھی قسم کا کوئی ثبوت ہمیں نہیں دیا گیا ہے۔ فائدہ انہوں نے یہ بات کہا کہ یہاں پر تقریباً تھاؤزنڈس آف نمبر کے اندر لوگ آباد ہیں، تو یہ کس طرح آئیڈینٹیفائی کیا جائے گا کہ ان میں سے ہم سورٹنگ آؤٹ کر کے بتائیں کہ کون جو ٹیررسٹ ہیں، ملیٹنٹس ہیں، اور کون جو ہیں جو وہ ایکٹیویٹیز میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کے اندر انوالو ہیں۔ فیدر انہوں نے کہا کہ ایک کیمپ میں 5,000 سے 10,000 تک لوگ آباد ہیں، ہمیں کوئی ایگزیکٹلی آئیڈیا نہیں ہے کہ کس کا تعلق کہاں سے اور کون کہاں سے آیا ہے۔ یہ ڈیٹا کلیکٹ کرنا بہت مشکل ہے، ایون کہ ایک نیچرل ڈیٹا تو خیر موجود ہے پلیس اور جگہ کا، لیکن بائی مینس آف ہز نیچر ہم یہ نہیں بتا سکتے کہ آخر وہ یہاں پہ کس علاقے سے آ کے کیا مقاصد رکھتا ہے، لیکن تاحال وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے کہ پاکستان کے خلاف کوئی ملٹری فورس استعمال کرے۔ فائدہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 2014 میں ماضی میں یو ایس کے پریشر سے کچھ ایسا کیا گیا تھا کہ ہم نے کوئی ملٹری فورس استعمال کی تھی، لیکن اس کا کوئی فروٹفل نتیجہ ہمیں نہیں ملا تھا اور اس سے ہمیں کوئی بھی کسی بھی قسم کا فائدہ نہیں ہوا۔ فائدہ انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ غنی کی طرف سے ہمیں یہ انویسٹیگیشن جوائنٹ کمیٹی ہم نے بنائی ہے کہ ہم جوائنٹ انویسٹیگیٹ کریں گے کہ آخر وہ کون لوگ ہیں جو ملیٹنٹس ہیں اور جو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کسی بھی طریقے سے پاکستان کی سوورنٹی کو اور افغانستان کی سوورنٹی کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے آپس کے معاملات بہت زیادہ کنسالیڈیٹ ہوں اور ہم آپس میں مل چل کے آگے بڑھیں اور ہمارے دونوں ملک کی اکانومک اسٹیبلٹی کو جو ہے بہتر کیا جا سکے۔ ایک بات انہوں نے بہت اچھی کہی کہ روزانہ تقریباً 25 سے 30,000 لوگ بارڈر کو کراس کرتے ہیں، تو یہ پاسبل نہیں ہے کہ ایگزیکٹلی ان 25 سے 30,000 لوگوں کا ڈیٹا کلیکٹ کیا جائے اور یہ پاسبل کیا جائے کہ آخر ایگزیکٹلی ان کی ڈیٹیلز کیا ہیں۔ سم ہاؤ نارمل ایک ڈیٹیل حاصل کر لی جاتی ہے، لیکن ان ڈیپتھ میں ہم جا کے یہ نہیں کر سکتے۔ مزید انہوں نے اس نیوز میں یہ بھی کہا کہ 2600 کلومیٹر کا ایک لانگ بارڈر ہے جو افغانستان اور پاکستان کے درمیان ایک سرحد بنائی جا رہی ہے، فینس یعنی کہ باڑ لگائی جا رہی ہے، وہ تقریباً مکمل ہونے والا ہے۔ اس کے مکمل ہونے سے جو ہے اللیگل جو لوگ بارڈر کراس کرتے ہیں وہ سلسلہ ختم ہو جائے گا اور ایگزیکٹلی ہمیں مزید ٹیررسٹ یہاں سے وہاں یا اور وہاں سے یہاں آنے کا جو تسلسل ہے یا جو الزامات ہمیشہ سے رہے ہیں اس پہ بھی کنٹرول ہو جائے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ اس وقت افغانستان میں تصادم پہ بات کرنے سے بہتر ہے، تصادم کو بڑھانے سے بہتر ہے کہ ہم اسٹیبلٹی کی طرف جائیں، ان کی کنسالیڈیشن کی طرف جائیں، کیونکہ افغانستان کو بہت زیادہ لاس ہو چکا ہے پچھلے کئی دہائیوں میں، تو اس وقت ان کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ سالیڈیٹی کے اوپر بات کریں اور کانفلکٹس کو دور کیا جائے۔
فائدہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کابل سے بھی مطلب یہ ہے کہ طالبان کو سمجھنا چاہیے، افغان گورنمنٹ کو اب ان کے ساتھ کوئی میوچول انڈرسٹینڈنگ جنریٹ کرنی چاہیے، کیونکہ میں پچھلی نیوز میں بھی بتا چکا ہوں کہ ہاف آف دا افغانستان یعنی آدھے افغانستان پہ طالبان کا اب قبضہ ہے۔ تو جب آدھے افغانستان پہ قبضہ وہ پاور میں بھی ہیں، اور یو ایس اسٹرائک ہونے کی وجہ بھی ہے کہ وہ پاور میں ہیں اور وہ ٹیکس بھی لے رہے ہیں، میں پچھلی نیوز میں بھی آپ کو بتا چکا ہوں، لنک یہاں شیئر کر رہا ہوں اگر آپ اسے سنیں گے، تو جب وہ ٹیکس بھی لے رہے ہیں اور آدھے افغانستان پہ وہ قابض بھی ہیں، تو پھر افغان گورنمنٹ کو ان کے ساتھ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کا ایگریمنٹ بنانا چاہیے اور ساتھ لے کے ان کو آگے چلنا چاہیے۔ مزید عمران خان نے اس کے اندر یہ بھی بات کی کہ اب افغان گورنمنٹ کو طالبان کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ یو ایس آرمی کے جانے کے بعد وہ بہت زیادہ پاور میں اور افغانستان کے بہت بڑے حصے پہ قابض بھی ہیں۔ اور اب یہ وقت نہیں ہے کہ افغان فورسز یہ سمجھے کہ ہم طالبان کو اپنی طاقت کے ذریعے اپنی مرضی کے ون وے ڈیل کے اوپر لے آئیں گے۔ اب انہیں ٹو وے کمیونیکیشن کرنی پڑے گی، لازمی طالبان کی بھی بہت ساری باتوں کو ماننا پڑے گا اور اپنی باتوں کو منوانا پڑے گا۔ یہ وہ ساری باتیں جو انہوں نے کہیں اور پاکستان کے اور طالبان کے فیور میں بات کی ہے، تو یہ وہ آج کی نیوز سے امید کرتے ہیں آپ اس سے کافی انفارمڈ ہوئے ہوں گے۔ نیکسٹ نیوز تک کے لیے اللہ حافظ۔